بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عربک، اردو، انگلش زبان میں عربک لینگویج کے بنیادی کورس کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے 16واں سبق فی الحافلہ، بس میں، ان دا بس۔ بالکل، اور آج کا یہ سبق واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں نا، مطلب آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور خاص طور پر بس کے سفر میں استعمال ہونے والی عربی زبان کے جو اہم اور عملی فکرے ہیں نا، ان کو سیکھا اور سمجھا جائے۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ بس کا سفر تو دنیا کے ہر انسان کی روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اچھا، بس میں سوار ہوتے ہی جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ ایک خالی سیٹ تلاش کرنا اور کرایہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، سیٹ ڈھونڈنا تو واقعی ایک عالمی کشمکش ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا جو تدریسی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم جملوں کی مشق کرتے ہیں۔ مسافر پوچھتا ہے کیا یہ سیٹ خالی ہے؟ عربی میں اسے کہیں گے هل هذا المقعد فارغ، هل هذا المقعد فارغ، اور انگریزی میں is this seat empty؟ واہ، اور اگر سیٹ خالی ہو تو دوسرا مسافر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں، بیٹھ جائیں۔ عربی میں نام تفضل، نام تفضل، انگریزی میں یس پلیز سٹ۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کرائے کی طرف بڑھیں، کیا آپ نے لفظ المقعد پر غور کیا؟ ہاں، میں اسی پر آنے والا تھا۔ مطلب بس میں توازن برقرار رکھتے ہوئے سیٹ ڈھونڈنا ایک کٹھن کام ہے۔ تو یہ جو لفظ المقعد ہے، اس کی ساخت کیا ہے؟ کیا یہ محض بیٹھنے کی جگہ ہے؟ یہی تو عربی زبان کی گہرائی ہے۔ اس کا مادہ یعنی روٹ ورڈ قا عین دال ہے۔ اس کا مطلب صرف سرسری بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ استقامت یا جم کر بیٹھنا ہے۔ اچھا۔ اور وہ جو جواب میں کہا گیا نا تفضل، اس کا مادہ فے دال لام ہے۔ یہ صرف بیٹھنے کا نہیں بلکہ احترام کے ساتھ دعوت دینے کا کلمہ ہے، یعنی مجھ پر فضل کریں اور تشریف رکھیں۔ ارے واہ، ایک عام سی پلاسٹک کی سیٹ کے لیے اتنی تہذیب۔ اچھا، تو اب مسافر کرائے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بس کا کرایہ کتنا ہے؟ عربی میں کہیں گے کم اجرت الحافلہ، کم اجرت الحافلہ، انگریزی میں واٹ از دا بس فیئر؟ بالکل صحیح تلفظ ہے۔ شکریہ۔ اور جواب ملتا ہے کرایہ 50 روپے ہے۔ عربی میں الاجرت 50 روپیتن، الاجرت 50 روپیتن، انگریزی میں the fare is 50 روپیز۔ یہاں میں بتا دوں کہ اجرتوں کا مادہ اجرا ہے، یعنی اجر یا محنت کا صلہ۔ یہ صرف پیسوں کا لین دین نہیں، خدمت کا اعتراف ہے۔ صحیح، مطلب مسافر سفر خرید نہیں رہا، خدمت کا صلہ دے رہا ہے۔ تو اب سیٹ مل گئی، کرایہ بھی پتہ چل گیا، اگلا مرحلہ ٹکٹ لینے کا ہے، جس کے لیے کنڈکٹر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہاں، وہ بھی ایک الگ مہم ہوتی ہے۔ بالکل۔ مسافر پوچھتا ہے کنڈکٹر کہاں ہے؟ عربی میں این المحصل، این المحصل، انگریزی میں ویئر از دا کنڈکٹر؟ اور دوسرا مسافر جواب دیتا ہوگا؟ جی، وہ بتاتا ہے وہ بس کے آخر میں ہے، ہوا فی آخر الحافلہ، ہوا فی آخر الحافلہ، انگریزی میں ہی از ایٹ دا بیک آف دا بس۔ پھر جب کنڈکٹر آتا ہے تو مسافر کہتا ہے مجھے ٹکٹ چاہیے، ارید تذکرتن، ارید تذکرتن، آئی وانٹ اے ٹکٹ، اور کنڈکٹر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے کہتا ہے یہ آپ کا ٹکٹ ہے، تفضل تذکرتک، تفضل تذکرتک، ہیئر از یور ٹکٹ۔ بہترین۔ چلے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں حیران ہوں کہ کنڈکٹر کے لیے لفظ محصل استعمال ہوا ہے۔ مطلب اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز حاصل کر لی، تو کیا یہ لفظ کسی چیز کو حاصل کرنے سے جڑا ہوا ہے؟ ہاں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ عربی کی خوبصورتی یہی ہے نا، محصل کا روٹ ہا صاد لام ہے، یعنی بکھرے ہوئی چیز کو ایک جگہ اکٹھا کرنا یا وصول کرنا۔ اچھا، یعنی وہ بکھرے ہوئے کرائے کو حاصل کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور اس سے بھی دلچسپ لفظ ہے تذکرتن، یعنی ٹکٹ۔ اس کا روٹ زا کاف را ہے، یعنی ذکر کرنا یا یاد دہانی کروانا۔ زا کاف را۔ تو کیا ٹکٹ ایک طرح کا معاہدہ یا یادگار تھی قدیم دور میں؟ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہوتی تھی کہ مسافر کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ بس کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ایک سماجی معاہدہ تھا۔ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، ٹکٹ لینے کے بعد نا مسافر
عموماً ارد گرد دیکھتا ہے، موسم پر بات کرتا ہے اور ایک ہلکی پھلکی بات چیت شروع ہوتی ہے۔ تو مسافر پوچھتا ہے، کیا بس بھری ہوئی ہے؟ هل الحافلة مزدحمة؟ هل الحافلة مزدحمة؟ Is the bus crowded؟ اور حبس بھی تو ہو جاتا ہے نا بس میں۔ ہاں، تو وہ کہتا ہے، کھڑکی کھولو، افتح النافذة، افتح النافذة، اوپن دا ونڈو۔ اور پھر موسم کا ذکر ہوتا ہے کہ آج موسم گرم ہے، الجو حار اليوم، الجو حار اليوم، the weather is hot today۔ یہ تو ہر مسافر کی کہانی ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ آفاقی سوال کہ ہم کب پہنچیں گے، متا سنصل، متا سنصل، when shall we arrive، جس پر جواب ملتا ہے آدھے گھنٹے بعد، بعد نصف ساعت، بعد نصف ساعت، after half an hour۔ واقعی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں یہ سوال تو ہوتا ہی ہے۔ ہاں نا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب پبلک ٹرانسپورٹ میں گرمی کی شکایت کرنا، منزل کا وقت پوچھنا، یہ ہر جگہ کی ایک جیسی ثقافت ہے۔ بالکل، اور اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ مزدحمتن یعنی ہجوم استعمال ہوا ہے نا، اس کا روٹ زین، ہا، میم ہے۔ یہاں تلفظ کی درستگی پر زور دینا بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، عربی میں زا یعنی زیڈ کی آواز دانتوں کے درمیان سے سختی سے نکلتی ہے اور ہا کی آواز حلق سے تنگی کے ساتھ۔ تو جب آپ مزدحمتن بولتے ہیں نا تو گلے میں جو تنگی محسوس ہوتی ہے وہ بالکل بس کے ہجوم میں سانس لینے کی تنگی جیسی ہوتی ہے۔ ارے واہ، مطلب تلفظ خود اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے، یہ تو کمال ہے۔ ہاں، اور نافذہ کا روٹ نون فے زا ہے، یعنی آر پار گزر جانا۔ کھڑکی وہ جگہ ہے جہاں سے ہوا اور روشنی آر پار گزرتی ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اب ہوا آنے لگی، مسافروں کو سکون ملا، تو گفتگو تھوڑی آگے بڑھتی ہے۔ ایک مسافر پوچھتا ہے کہ آپ کام پر جا رہے ہیں؟ هل تذهب إلى العمل؟ هل تذهب إلى العمل؟ Are you going to work؟ تو اب اسمال ٹاک شروع ہو گئی۔ جی، اور پھر رفتار پر بات ہوتی ہے۔ آج بس تیز چل رہی ہے، الحافلۃ سریعۃ اليوم، الحافلۃ سریعۃ اليوم، the bus is fast today۔ وہ جواب دیتا ہے، راستہ خالی ہے، الطریق فارغ، الطریق فارغ، yes the road is clear۔ اچھا، یہاں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے۔ ہاں، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ مطلب میں نے فوراً نوٹ کیا کہ سبق کے شروع میں فارغ کا لفظ خالی سیٹ کے لیے استعمال ہوا تھا، هل هذا المقعد فارغ میں، اور اب وہی لفظ خالی سڑک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، الطریق فارغ۔ تو کیا ان کے پاس الفاظ کی کمی ہے؟ نہیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں نا تو عربی زبان کتنی جامع ہے۔ ایک ہی روٹ ورڈ ہے فرغ، اس کا مطلب ہے دباؤ اور بوجھ سے آزاد ہونا۔ اچھا، یعنی سیٹ مسافر کے بوجھ سے آزاد ہے اور سڑک ٹریفک کے ہجوم سے؟ بالکل۔ اسی طرح اردو میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کام سے فارغ ہے، یعنی وہ ذہنی دباؤ سے آزاد ہے۔ واہ، یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ اچھا، اب آخر کار سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، منزل قریب آتی ہے، تو الوداع کہنے کا وقت ہوتا ہے۔ جی، یہ سبق کا آخری حصہ ہے۔ تو مسافر پوچھتا ہے، اگلا سٹاپ کہاں ہے؟ این الموقف القادم، این الموقف القادم، ویئر از دا نیکسٹ سٹاپ؟ پھر کوئی مدد کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے، خوش آمدید، علی الرحب والسعہ، علی الرحب والسعہ، یو آر ویلکم۔ اور پھر الوداع۔ ہاں، پھر وہ کہتا ہے، اللہ حافظ، مع السلامہ، مع السلامہ، گڈ بائے، اور پھر ملاقات ہوگی، الی اللقاء، الی اللقاء، سی یو لیٹر۔ زبردست تلفظ ہے۔ شکریہ۔ چلیں، سفر تو مکمل ہو گیا، اب ذرا جلدی سے اپنے آج کے اس پورے سبق کا نچوڑ اور اہم الفاظ کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ سامعین کو یاد رہے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں نے ان الفاظ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے اشیاء یعنی آبجیکٹس۔ بس کو کہتے ہیں الحافلہ، ٹکٹ کے لیے تذکرہ، سیٹ کے لیے المقعد اور کھڑکی کے لیے نافذہ۔ صحیح۔ اور دوسرا حصہ ہے کیفیات کا یعنی کنڈیشنز۔ خالی ہونے کو کہتے ہیں فارغ، بھری ہوئی یا ہجوم والی جگہ کے لیے مزدحمہ، گرم کے لیے حار اور تیز کے لیے سریعہ۔ تو ناظرین و سامعین، مزید معلوماتی اور خوبصورت اسباق کے لیے برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کی فوری اطلاع کے لیے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ آپ کی توجہ اور وقت کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ، الی اللقاء۔